ہندوستان میں رہنے والے اس وقت کے جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں علامہ اقبال نے جو لکھا کہ اس وقت مسلمانوں کو مختلف قسم کے جو لوگ تھے، جو ہندو تھے، جو انگریز تھے، جو قادیانی تھے، وہ مسلمانوں کو کیا بولتے تھے، مسلمانوں کو وہاں پر کیا کردار تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ غدار وطن اس کو بتاتے ہیں برہمن، انگریز سمجھتا ہے مسلمان کو گداگر. پنجاب کے ارباب نبوت کی شریعت کہتی ہے کہ یہ مومن پارینہ ہے کافر. آواز حق اٹھتا ہے کب اور کدھر سے، مسکین دل کم مانے دری کش مکش اندر. تو کہتے ہیں کہ جو ہندو ہیں نا وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہ تو غدار ہیں، یہ ہندوستان کے غدار ہیں. اور جو انگریز ہیں، اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بھیک منگے ہیں، یہ تو مانگنے والے ہیں. کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے اندر کردار کی تو اتنی زیادہ کمی ہو گئی تھی کہ علامہ اقبال خود ہی اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ کردار، وہ عمل پیدا ہی نہیں ہو رہا جس سے ان کو لگے کہ بھائی نہیں، غلامی نہیں کرنی. ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے غلامی کو پسند کر لیا. غلامی کی وجہ سے ہی جو انگریز تھے ان کو گداگر بولنے لگے، ان کو بھیک منگا بولنے لگے. اس وقت جو احمدی ایک فرقہ شروع ہوا تھا جو انگریز کی ہی پیداوار تھا ایک، تو انہوں نے یہ کہا کہ جو بندہ، جو مسلمان ہماری شریعت پر عمل نہیں کرے گا تو وہ کافر ہوگا. یہ پرانا جو مسلمان ہے نا، جو مرزا قادیانی کی نبوت کو نہیں مانے گا تو وہ کافر ہے. تو کہتے ہیں یہ ساری جو صورتحال ہے، کوئی ان کو بھیک منگا بول رہا ہے، کوئی ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کافر ہیں، کوئی ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غدار ہیں. تو مسلمانوں کو یہ جو پرسانہ حال ہے، اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حق کی آواز کہاں سے اٹھے گی. میرا جو نرم اور مسکین سا دل ہے نا، اس بات کے لیے اس کشمکش کے اندر ہے، پریشان ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آواز حق اٹھے گی کہاں. کیونکہ یہ تو ہے کہ اٹھنی تو ضرور ہے، لیکن اٹھے گی کہاں؟ مسلمان بیداری کے اندر نہیں ہے، مسلمان خوابیدہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کے اندر جوش ولولہ نہیں ہے، کوئی ان کے اندر غیرت و حمیت نہیں ہے، کسی طرح کی ان کے اندر کوئی کردار کا عمل نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ علامہ اقبال کہتا ہے کہ میرا مسکین سا جو دل ہے نا، وہ یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں حق کی آواز کب اٹھے گی اور کہاں اٹھے گی.